میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ دھارے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا، دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض تھا، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا، لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے، اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑھے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا، غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کا گناہ جیسا تھا، جو تھا، اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے، میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا؟ نبی رحمت نے فرمایا، میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں، جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو، اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا کرو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کرتے۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے، تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کو گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔
اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیس. اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے. اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا. یہ اقبال کے اشعار ہے. تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیشا ہے. سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1,25,00,000 درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے. ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں. کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ؟ آسان لگتا ہے کسی؟ دن میں آپ کتنی درود پڑھ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہو، 200 پڑھتے ہو، 500 پڑھتے ہو، 1000 پڑھتے ہو. 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے. چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں 5000 مرتبہ پڑھتے ہو. ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار. اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ. کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں. اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ. کتنے؟ 18 لاکھ سال میں. اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ. اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناغا نہ کیا ہو. تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناغا، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا. 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے. یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا. اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ تو اقبال کی بات تھی. اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا. امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا. آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری ہے. 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے. 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے وہ اور ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو، یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے. اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو. حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہ دوسرا حج تھا آپ کا. پہلا حج ہو گیا تھا تو بہت شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. کس کے طفیل؟ حضور. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. میری اصل مراد تو حضور کے دربار میں حاضری کی. کسی نے پوچھا آپ کو اعلیٰ حضرت کیا شعر کہتے ہو میاں بریلی والے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا آپ حج فرض ہے، حج فرض کے لیے آپ یہ کہتے ہیں اصل مراد حاضری اس پاک در کی تھی، پھر حج کا کیا ہوا جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ شعر میں نے دوسرے حج کے موقع پر لکھا. پہلا حج میرے اوپر فرض تھا، دوسرا حج نفل تھا، اور نفل سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری. ہر نفل کام سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری. میں کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہو، مانگنے والے ہر طرح سے چیزیں مانگتے ہیں، لیکن یہ عاشق صادق
درودوں کا مجموعہ لے کر کے حضور کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، سنا ہے آپ ہی کے تو اشعار ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں یعنی مانگنے والا حضور کے دربار میں کیا نہیں سنتا؟ نہیں کا لفظ حضور سے سنتا ہی. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگ ہی پائیں. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں. آپ نے کچھ مانگا مجھ سے، عربی میں مجھے کہنا ہے نہیں دینا ہے تو میں کہوں گا لا. لا حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، یا اعلیٰ حضرت فرماتے. اور پھر دوسرا اسی شعر میں نہ حاجت اگر کی ہے، اور حضور جب دیتے تو یوں نہیں کہتے اگر سچا ہوگا تو دوں گا، اگر عاشق ہوگا تو دوں گا، اگر پہ نہیں دیتے حضور، جیسا آیا ویسا لے جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. جب یہاں اتنا مانگ کر کے لوگ لے جاتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا، سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. جب ان کے مانگنے کا وقت آیا تھا تو آپ کیا مانگنے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں کہتے، کسی کو نہ نہیں کہتے، ہر ایک کو دنیا مانگنے والے، آخرت مانگنے والے سب. اعلیٰ حضرت بہت عجب سوال لے کر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوستان سے بڑی دور سے آپ کا فقیر آیا ہے آپ کے دربار میں، اور مانگنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیدار تو خواب میں بہت بار کرایا، میں ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی کسی عاشق کا سوال. حالانکہ تقاضۂ قانون الہی یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو پردے پہ چھپا دیا، لیکن اللہ جسے چاہے جو چاہے دکھا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ضرور ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں لوگ کسی کو دکھا دے. مانگتے رہے لیکن کچھ نظر نہیں آیا. صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، چلے گئے. تب آپ نے وہ شعر لکھا تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو کون سا بہت بڑا ہے کہ تو حضور کو دیکھنے کی بات کر دیا، اتنی بڑی تمنا کر گیا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. بہت ہیں حضور کے دربار کے، بڑے بڑے لوگ ہیں. جب یہ شعر کہا تو فرماتے ہیں اسی وقت قبر رسول سے ایک روشنی نظر آئی. اعلیٰ حضرت جب دیکھنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں کے سامنے موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے اپنے جمال و جلال کے ساتھ جب نظر آئے. اب ایک عاشق کے لیے امتحان کا وقت تھا، جس کے لیے تڑپتا رہے، جس کے لیے زندگی بھر صلاۃ و سلام نعت و منقبت کرتا رہے. جب وہ چیز سامنے آ جائے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ابھی چمٹ جاؤں کیا کروں. تب پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. کیا کہہ رہے؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا دل کر رہا ہے. وہ چہرہ، وہ جمال جہاں آرا جو کروڑوں لوگوں کو، ارے گنبد کا حسن ایسا ہے تو حضور کا کیا ہے. مدینہ جانے والے، قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرا گنبد دیکھتے رہو تو آنکھیں بھی میچنا بھول جاؤ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گنبد پاک کو دیکھتے دیکھتے ہمارا دل نہیں بھرتا. تو رسول پاک کا حسن کیا ہے؟ کہتے ہیں سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن وہ عالم بعمل تھے. کہا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. حضور پاک اپنا جلوہ دکھا کر کے پھر امتحان بھی لے رہے ہیں. احمد رضا کی پھر عبادت کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے یا پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سجدے سے اپنے آپ کو روک لیا. یہ وہ مقام ہے عزیزو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں سچے دل سے، خاص طور پر رمضان المبارکہ میں درود مبارکہ کی کثرت کرو، اور یقیناً وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
چاہے تو مدینے بلا کر نوازے، چاہے تو ہمارے گھر تشریف لا کر نوازے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، بلکہ ہم تو یہ پڑھتے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں کل ایک بات میں کہتے کہتے کرناٹک میں تھا، ادھوری رہ گئی۔ بات یہ تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، برسوں سے میری تمنا یہ رہتی کہ کسی نہ کسی طرح سے رمضان میں حضور کے دربار میں گزاروں، لیکن چونکہ تراویح کا سلسلہ میرا شروع سے ہے، 25 سال سے میں تراویح سنا رہا ہوں اور یہ 26واں سال ہے۔ 25واں سال سلور جبلی تو جیل میں منایا، 25ویں تراویح میری جیل میں سنایا، 26ویں یہ ہے ابھی۔ یہ 25 سال میں ہر سال یہ خواہش ضرور رہتی تھی کہ حضور کے دربار میں مدینے میں رمضان گزارے، لیکن تراویح کی وجہ سے پھر یہ سوچتا کہ یہاں رہ کر کے بھی تو حضور کا ہی کام کر رہے ہیں، کمپرومائز کر کے چلتے تھے۔ لیکن بیچ میں کچھ سال ایسے آئے کہ 2-3 روزے شروع کے وہاں کرنے کا موقع ملتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا اور تراویح کو کنٹینیو کرتا تھا چوتھے روزے سے یہاں آ کر۔ ایک بار تیسرا روزہ تھا مدینہ طیبہ میں، اور خواہش یہ تھی کہ اب کل صبح جانا ہے واپس روزے کی حالت میں، آخری افطاری ہے، افطاری کا سامان لے کر۔ ارادہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جالیوں کے پاس باب جبرائیل جو دروازہ حضور کے قدموں کی طرف کھلتا ہے، ارادہ یہ تھا کہ وہاں سے اندر جا کر کے حضور کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آخری افطاری کروں گا اور چلا جاؤں۔ جب جب روزہ کھولنے کا موقع ملا ہے تو اسی جگہ پر میں افطاری کیا کرتا ہوں، سامنے جالیاں ہوں۔ اس دن ہوا یہ کہ افطاری لینے میں مجھے تھوڑا سا وقت ہو گیا، لیٹ ہو گیا، اور وہاں ایسا ہے خاص طور پر رمضان میں تو عصر کے بعد ہی پورے اندر مسجد فل ہو چکی ہوتی، دروازے لاک بند تو نہیں ہوتے لیکن پولیس والے پہرا دیتے، پھر اندر کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ اس طرح سے بھیڑ ہو جائے گی تو سب ایک دوسرے پر چڑھتے رہیں گے، روک دیا جاتا ہے، پھر ڈائیورٹ کر دیتے لوگوں کو دوسری جگہ ادھر ادھر۔ میں جب پہنچا تو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تھا، اب سوال ہی نہیں تھا اندر جانے کا، لیکن پھر بھی ایسے دروازہ تھا، دروازے کے باہر صحن ہے بہت بڑا، صحن میں بیٹھنے کو موقع مل گیا، میں کسی طرح بیٹھ گیا یہ سوچ کر کے کہ یہاں سے دروازہ دکھ رہا ہے اور دروازے کے اندر سے حضور کی جالیاں دکھ، لیکن شدت سے خواہش تھی کہ وہ حضور کا گھر ہے، جن جالیوں کے اندر حضور پاک آرام فرما رہے ہیں وہ حضور کا گھر ہے۔ خواہش تھی کہ حضور کے دربار میں اندر جاؤں اندر جاؤں۔ اس وقت میں بیٹھے بیٹھے ایک حدیث پاک یاد کر رہا تھا، سیم حدیث، اس کو کئی بار سنایا میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارکہ میں جب افطار کے لیے بیٹھتے تھے تو غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، 70 صحابہ حضور کے ساتھ افطار کر رہے ہوتے۔ ایک بار افطاری کے دسترخوان پر صرف ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 70 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ افطاری کا وقت بہت قریب تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پکار کر کہا، عائشہ دیکھو کوئی مسافر، کوئی باہر سے آیا ہوا مہمان باقی تو نہیں رہ گیا جو ہمارے دسترخوان میں آنا ہو۔ حضرت عائشہ اپنے حجرے سے جھانک کر دیکھتی ہیں تو دور جنت البقیع قبرستان جہاں ہے درخت تھا، وہاں درخت پر ایک کوئی آدمی گھوڑا باندھ رہا تھا، دیکھا پرا گندا بال ہیں، چہرے پر دھول ہٹی ہوئی ہے، کپڑے الجھے ہوئے ہیں، لگتا تھا لمبا سفر کر کے آیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا اور حضور سے کہا، یا رسول اللہ کوئی ایک مسافر تو ہے، کوئی ایک اپنی سواری باندھ رہا ہے۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا، جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ وہ گیا، جو شخص گئے جا کر کے اس شخص سے پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، محمد الرسول اللہ کو دیکھنے آیا ہوں، دیکھا نہیں تھا ابھی۔ تو اس نے کہا چلو تمہارے انتظار میں تو نبی پاک نے ابھی تک افطاری نہیں فرمائی دسترخوان پہ۔ اب وہ شخص آیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ گیا، پہچانتا نہیں تھا۔ افطاری کا وقت ہوا، سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اس مہمان کو، اس مسافر کے ہاتھ میں دیا،
افطاری کا وقت ہوا افطار کرو، حضور اپنے منہ سے پیالہ لگا کر پھر صحابہ کو دیتے تھے۔ اس مسافر کو دیا، اس نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، گٹ 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 پورا پی گیا، جتنا تھا پورا پی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا اللہ تجھے اور شکم سیر فرمائے، اللہ تجھے شکم سیر فرمائے۔ یہ کیفیت آسان نہیں ہوتی میرے عزیز۔ افطاری کے وقت دسترخوان پہ سے تمہاری کوئی کھجور بھی ادھر ادھر کر دے تو غصہ آتا، بھوک لگی رہتی، جو سامان ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہ کوئی اور اٹھا لے، کوئی ٹھنڈا شربت تمہارے پاس رکھا ہوا ہے اور کوئی دوسرا ہاتھ لگا دے، آدمی کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ کوئی ایثار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کیسے مزاج تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطاری کے 70 صحابہ بھوکے ہیں اور خود بھی بھوکے ہیں، اور ان کا دودھ کوئی مسافر پی گیا پورا، ذرا بر برہم نہیں ہوئے نہ جلال، بلکہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا اللہ تجھے اور شکم سیر فرمائے۔ اسی کو کہا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے۔ ایک کھجور اٹھائی، چوس کر کے اس کو سارے صحابہ کو دیا، اسی کھجور پر 70 صحابہ نے افطار کیا۔ اس شخص کو بعد میں پتا چلا یہ محمد رسول اللہ ہے، رقص کرتا رہا کہ میں نے جو سنا تھا ان کی سخاوت اس سے بڑھ کر کے میں نے دیکھی، جو اپنی سب کچھ افطار کے وقت کسی آئے ہوئے نئے اجنبی کو عطا کر دیتے ہیں۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔ میں یہ حدیث یاد کر رہا تھا بیٹھ کر، یہ سوچ کر کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تھا افطار کے تھوڑی دیر پہلے، عائشہ دیکھو کوئی مہمان کوئی مسافر تو ہے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ گھڑی چند گھڑی کا مسافر ہوں، میں وطن جانے والا ہوں، آخری افطاری ہے، 3 منٹ باقی تھے افطار میں، 3 منٹ باقی تھے افطار میں۔ دروازے کے سامنے جو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، اندر کے کچھ لوگ استنجا کے لیے اٹھ گئے، صفیں خالی ہوئی، تو جو سامنے بیٹھے تھے ہم سے کہا آپ اندر آ جاؤ۔ کوئی پاسبل نہیں تھا، کوئی امکانات نہیں تھے۔ 3 منٹ پہلے کچھ لوگوں کو اندر جو بیٹھے ہوئے تھے حاجت ہوئی، وہ اٹھے اور وضو کے لیے گئے، صف خالی ہوئی، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو پولیس والے نے کہا آپ لوگ اندر آ جاؤ، جو صف خالی ہے اس کو بھر دو۔ اندر جب میں گیا تو سیدھے حضور کی جالیوں کے دروازے کے سامنے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جب جب مانگا ہے ہماری حیثیت سے زیادہ عطا کیا ہے۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ یہ بیت محمدی کو سدا شاد و آباد رکھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں کا اس کو مرکز بنا ہے۔ ہم نے مرکز ناموس رسالت سے اس کو پکارا ہے، اللہ کے نبی اس کو مرکز عشق رسول بنا۔ میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آئیں گے بلانے کے لیے، کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے، دروازے کو دستک دیں گے، یا میرے نام سے پکاریں گے، ہے کیا اندر سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ پکاریں گے نا، یہی تو ہے، طریقے یہی ہیں پکارنے کے۔ لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے۔ صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے، کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو، دستک دیں، پکاریں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا؟ کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے، لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟
कुरान सिखाता है वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकाना खैरल लहुम। रब फरमाता है अदब ये है लोगों को चाहिए कि वो दरवाजे के बाहर जाकर खामोश खड़े रहे, मेरा रसूल खुद बाहर है। अरे नादानो पूछो, रसूल दरवाजे बंद अंदर बैठकर बाहर कौन खड़ा है कैसे जानते हैं? यही अकीदा बरेली के इमाम ने हमें दिया। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा। रसूल पाक को खबर तो है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है, इसीलिए कुरान कह रहा है जाओ तो हाथ बांधकर खड़े रहो, बस मेरा रसूल खुद ही बाहर आएगा। पुकारने के लिए हम और आप हैं, हम मुझे पुकारो, हो सकता है मुझे पता ही नहीं बाहर कौन है, लेकिन रसूल के लिए नहीं। एक सहाबी आए, वो दुआ कराने के लिए आए थे, घर से गरीब थे, तंगदस्त थे, उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। ये सोच करके घर से निकले आज मेरे वालिदैन की मगफिरत की दुआ कराऊंगा और मेरी गरीबी दूर हो जाए, तंगदस्ती दूर हो जाए, इसके लिए हुजूर से सिफारिश करूंगा। आए लेकिन देखा मजमा ऐसा हुजूर को समेटे बैठा है, बड़े बड़े सहाबा सामने, इनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, दूर बैठे रह गए। असर से मगरिब तक इंतजार किया, मौका नहीं मिला। मगरिब की अजान हुई, नमाज के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। नमाज के बाद फिर हुजूर बैठे, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने घेर लिया। ये गरीब साहबी थे, दूर खड़े रह गए, कहां फलान फलान करके जाऊंगा, पीछे खड़े रहे। इशा की अजान हो गई, इशा तक मौका नहीं मिला। इशा की नमाज पीछे पड़े और इशा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने घर में जाते थे, अब बैठक नहीं होती थी। अब इशा की नमाज के बाद हुजूर अपने हुजरे की तरफ निकले। ये साहबी कहते हैं मैंने सोचा मौका तो आज दिन भर नहीं मिला, हाथ बांधे पीछे पीछे चलते रहे। हुजूर अपने दरवाजे पर पहुंच गए और पीछे मुड़कर कहते हैं जा अल्लाह तेरी गरीबी दूर करे, तेरे मां बाप की मगफिरत करे। किसने कहा मेरे नबी से, किसने कहा? मेरे अजीजों, इसीलिए तो हमारा अकीदा यह है कि वो दिलों की भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं जिसे बोलना नहीं आता। वो लकड़ियों की जब सुनते हैं, हिरन की जब सुनते हैं, तो उम्मतियों की क्यों नहीं सुनेंगे? हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। इसीलिए सुन्नियों मैं कहता हूं कि तफसीर भी सुनना हो तो इश्क मुस्तफा के साथ सुनो। मजा ही कुछ और है कि अपने नबी को छोड़कर महफिल कौन सी होती है। रसूल जिस महफिल में ना हो तो महफिल कहां है, उसे महफिल नहीं कहा जाता। बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफी बुजुर्ग है, वो कहते हैं जिस दिल में हुजूर की याद ना हो उस दिल में कुत्ते बसते हैं, कुत्ते होते हैं, जानवर बसते हैं। हकीकत है दिल उसी को कहते हैं जिसमें हुजूर की याद आए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान। हाँ, दिल और सर वही है जो हुजूर के लिए हो, हुजूर के लिए ना हो तो फिर ये कद्दू का एक टुकड़ा है और दिल जो है सीने के अंदर वो गोश्त का एक छितरा है और कुछ नहीं। हाँ, बस इनकी हैसियत इतनी है, दोनों कंधों के बीच में एक कद्दू का टुकड़ा है और सीने के अंदर गोश्त का एक छितरा है। इसे दिल मत कहना और इसे सर मत कहना। दिल कहने के लिए जरूरत इस बात की है कि देखो पहले उसमें हुब्बे मुस्तफा है या नहीं। सर कहने के लिए हर एक को सर मत कहना, बल्कि आला हजरत फरमाते सर सिर्फ वही है जो उनके कदमों पे कुर्बान होने को तैयार है, वही सर है। बहरहाल आज की इस तफसीर में हमने बारगाह रसूल का अदब पढ़ा, इसलिए है मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया का कोई इल्म नहीं है, कोई इल्म नहीं। वल्लाह आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा भी जो है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए जब भी खड़े होंगे, अगर उसमें मुस्तफा का जिक्र नहीं आया तो इसे जिक्र खुदा कहा ही नहीं जाएगा। जिक्र खुदा है ही नहीं हो। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। फरमाते हैं ये जहन्नम की चाबी है। हुजूर का जिक्र छोड़ करके अगर तुम कहते हो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। इसको मैं समझाऊं आपको।
आला हजरत फरमाते हैं मफर का मतलब होता है भागने की जगह, और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को अगर छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह। हुबली में नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, न भागने की जगह मिलेगी ना ठहरने की जगह मिलेगी हुजूर को अगर छोड़ोगे। अगर कोई ये समझता है ना हमारे पास जगह है हमारे पास, किसके, हाँ पीएम के चरणों में है, सीएम के चरणों में है हमारे पास जगह, तो जितने दिन राज करना हो 4 दिन की चांदनी है। फिर देखना एक वक्त आएगा जब तुम्हारी रूह कब्ज होगी, सामना मेरे मुस्तफा का करना होगा, और फिर मलाइका तुम्हें बताएंगे, और क़यामत का दिन तो ये हिसाब का होगा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वहां किसी की नहीं चलने वाली, किसी की नहीं है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तफसीर कुरान के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है, शर्त है। हुजूर को छोड़कर एक अभी सोशल मीडिया में गुमराही फैलाने वाले कई ऐसे मौसमी कीड़े आते रहते हैं, और आज मुझे जवानों को बताना इसलिए भी जरूरी है कि अपना आधा दीन जो है सोशल मीडिया पर ही समझ बैठे। हाँ, इनका सबसे बड़ा उस्ताद तो अल्लामा गूगल है। मौलाना गूगल से पूछेंगे, नाम भी उसी से पूछेंगे, मसले भी उसी से पूछेंगे, और गूगल साहब सब बता देते हैं। तो जिसका उस्ताद गूगल है वो सुने, वो सुने। हर चीज इसमें जो आ जाती है वो सही नहीं होती। हाँ, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना दुनिया देखी भाली। आला हज़रत ने इसकी बहुत पहले तशरीह कर दी थी। ये वो दुनिया है जो तुम्हें शहद दिखाती है और जहर पिलाती है। कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं उसमें। एक शख्स आया, वो कहता है कि सिर्फ कुरान, उसमें किसी हदीस की जरूरत नहीं, हदीस लेना ही नहीं है, ना बुखारी, ना मुस्लिम, ना तिरमिजी, ना अबू दाऊद, ना नसाई, ना इब्ने माजा, ना मिशकात, कोई हदीस नहीं चाहिए, कुरान ही चाहिए, सिर्फ कुरान। कुरान से हमें ये खबर मिली, कुछ नौजवान उसमें बहकते चले गए। हाँ, कुरान ही तो सब कुछ है उसके अंदर। जब अल्लाह ने फरमाया सारा बयान हमने कुरान में उतार दिया है, कोई खुशकी तरी छोड़ा ही नहीं, सब कुछ कुरान में है, तो फिर हदीस की क्या जरूरत। वो शक डालते हैं, अरे जालिम तू ये तो बता, ये कुरान उतरा किस पे है, ये कुरान कहां से आया, कौन बताया ये आयत ऐसी है। हुजूर को छोड़ेगा तो एक आयत भी तुझे नहीं मिलेगी। कुरान किसने सुनाया? अरे हुजूर पर वही उतरती थी, हुजूर सुनाए सहाबा को, तो कुरान लिखा गया। अगर हुजूर बयान ना करते तो क्या कुरान आता? आज नबी पाक को छोड़कर कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी हदीस की जरूरत नहीं, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान। ऐ मेरे अजीजों, इस तरह की गुमराहियों से अपने आप को बचा लो। मैं हदीस में यह भी बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बशारत 1400 साल पहले दी। फरमाया एक जमाना तुम पर आएगा, एक शख्स आएगा जो तकिए पर टेक लगाकर बैठा रहेगा और फिर लोगों से कहेगा कि सिर्फ कुरान ही काफी है, किसी हदीस की जरूरत नहीं। हुजूर ने 1400 साल पहले बताया, 1400 साल पहले हुजूर ने आगाह फरमाया कि ऐसी गुमराह लोगों से। और हुजूर ने यह भी फरमाया ये वो लोग हैं जिनके लिए कुरान हलक से नहीं उतरता, उन्हें कुरान की समझ नहीं है, लेकिन वो कुरान के जरिए पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करते। ऐ मेरे अजीजों, कुरान को सिर्फ गूगल से नहीं, सिर्फ फेसबुक से नहीं, बल्कि उलमाए सालिहीन बाअमल आशिकाने मुस्तफा से पढ़ा करो, तो फिर तुम्हें हर आयत का मफहूम भी समझ में आ जाए, वरना इधर का उधर मारते रह जाओगे। मैं आपको बताऊं एक मिसाल, अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया ववजदक दाल्लन फहदा, सूरे वद्दुहा में अल्लाह ने फरमाया ववजदक दाल्लन फहदा। दाल का मतलब अरबी में गुमराह, भटका हुआ है। एक माना यह है,
ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں۔ یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں۔ آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین۔ تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا۔ ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا۔ ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا۔ اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ گیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا، یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ۔ سورج، الحمدللہ یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے۔ لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسی ترجمے کرتا ہے۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا۔ لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں۔ لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا، زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے، اچھی جگہ نہیں بیٹھتی۔ بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا۔ ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے۔ بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا۔ ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو۔ اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے۔ ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب۔ اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی۔ اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے۔
कोई तफसीर हमारी, कोई मजलिस और कोई महफिल हमारी जिक्र मुस्तफा से खाली ना होने पाए, इसलिए कि हमें जो कुछ भी मिला है या रसूल अल्लाह वो तुम्हारी बदौलत मिला है। और अगर हमारी जुबानें तुम्हारा जिक्र ना करे तो फिर ये जुबान किस काम की है? दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जब हम उन्हीं के लिए आए हैं तो फिर क्यों ना उनका जिक्र करें। हम मुसलमान साथ में अल्लाह ताला का ये शुक्र बजा लाते हैं कि मौला तूने अपने हबीब के चाहने वालों की जमात में हमें बनाया है, हमें उस जमात में रखा जो सुबह उठती है तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कहती है, और अपना सलाम नमाजों का फेरती भी है तो खड़े होकर या नबी सलाम अलैका कहती है। यानी मौला का ये कितना बड़ा एहसान है कि उसने अपनी इबादतों के लिए मस्जिद में बुलाया, लेकिन हमारी मस्जिदें इबादत खुदाबंदी के साथ साथ मदीने की तरफ तवज्जो भी दिला देती है, मदीने की तरफ रुख करना भी सिखा देती है। वो मस्जिद ही क्या जो मदीने का रुख नहीं दिखाती, वो मस्जिद ही क्या जो मुस्तफा के चेहरे की तड़प नहीं पैदा करती, दीदार की तड़प नहीं पैदा करती। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा की वो तफसीर, पिछली तफसीरें होंगी, आप उसको भी सुन लें। हमने काफी सालों से जो तफसीरें की हैं मौजूद है, इसमें जो आयतें आई हैं इजमालन अगर मैं जिक्र करूं तो पहले अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ फरमाई। सबसे पहले जो शुरू हो रहा है युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ने ईमान वालों की तारीफ की। उसके बाद काफिरों की मजम्मत की कि कुछ काफिर ऐसे हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, उन्हें कुछ अब समझ में नहीं आएगा। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, उनके कानों को कुछ नहीं सुनाई देगा। क्या? हक बात नहीं नजर आएगी, हक बात नहीं सुनाई देगी, हक बात समझने की ताकत नहीं होगी। आज बहुत सारे ऐसे हैं जो इस्लाम की हक्कानियत को आंखों के सामने देख रहे हैं, मगर ये अबू जहल की औलाद मानने को तैयार नहीं मानेगी। हाँ, इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा रखी है, ये दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ेंगे, इनको नमाज से चिढ़ है, अजान से चिढ़ है, कुरान से चिढ़ है, बुरके से चिढ़ है, टोपी से चिढ़ है, दाढ़ी से चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? दिल पर जो मोहर लगी हुई है, दिल पर जो मोहर लगी हुई है। इनका काम क्या है? इनको क्या करोगे आप? बाज लोग अभी ये सोचते हैं, हमें भी कहते हैं कि मौलाना हो सकता है कुछ तकरीरों से वो पलट जाएं, जिनको अल्लाह ने मोहर लगा के रखा, हम क्या पलटे उसको? अल्लाह ने अपने रसूल से कहा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ रसूल इन मुर्दों को आप सुना नहीं सकेंगे। उनको अल्लाह ने मुर्दा फरमाया। जो दुश्मनी में जल रहा है उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, अनकरीब अल्लाह की पकड़ में वो गिरफ्तार होगा। हां, अगर अनजाने में कोई भटका हुआ है तो उसको हिदायत देने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो जिनके दिलों पर मोहर लगा है उनका कोई सरोकार नहीं, ना कुरान से, ना हदीस से, ना हमारी तकरीरों से, ना नमाज से। तीसरी एक जमात है जिसकी मजम्मत में अल्लाह ने 13 आयतें नाजिल की। 5 आयतें मोमिनों की शान में, 2 आयतों काफिरों के लिए, 13 आयतें एक जमात के लिए आई। वो कौन सी जमात है मियां? मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उला वला इलाहा उला। कुरान कहता है ये वो है जो मोमिनों में भी नहीं है, काफिरों में भी नहीं है, ना इधर की है ना उधर की है, अधर की है। आला हज़रत ने भी फरमाया ना इधर की है ना उधर की है बल्कि अधर की है। ये मुनाफिकीन की जमात है। मुनाफिकीन की मजम्मत में अल्लाह ने 13 आयतें बयान की और अल्लाह ने उनकी सब सिफतें बयान की है। क्या क्या कर, जब माल मिलने लगता है तो कहते हैं अरे यही तो हक मजहब है, हाँ इसी में चलने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। जहां इस्लाम पर कोई मुसीबत आई, क्या हम पहले ही बोलते नहीं थे ये बहुत डेंजर रास्ता है, ये बहुत डेंजर रास्ता है। हाँ, हमसे बहुत सारे लोग ये कहेंगे अभी अच्छा चल रहा है, अरे मौलाना क्या कहते हैं आप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कभी अगर हमारे ऊपर कोई पकड़ आई
یا کوئی مصیبت میں نازل آئے، ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتے، پہلے ہی بولتے تھے ہم، کیا ضرورت تھی، گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسی کہنے لگے، جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے، ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا، ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا ضرورت تھی جانے کی۔ یہ منافقین کی جماعت، ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی۔ اور میں کہتا ہوں میرے عزیز، میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا، یہ چوہے ہیں، چوہے اپنی جماعت میں، یہ چھپے ہوئے چوہے، یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا، کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا، کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند، لائٹ بھی نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہو جائے، گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے، تار کاٹ دیتا ہے۔ منافق یہی ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے، مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے، تار کاٹ دو۔ مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے۔ اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرو گے؟ کیسے پہچانو گے ان کو؟ جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں غدار منافقین، جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں، ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کبے پہ مت جانا، ہاں یہ کوئی علامت نہیں، یہ ایمان والوں کی۔ منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے سیم وہی تھیوری ہے۔ گھر میں چوہے کو بھگانے کے لیے کیا کرتے؟ دوا نہیں میاں، دوا مارنے سب دوا نہیں ہوتے، دوا زہریلی ہوتی ہے، آپ کو بھی اثر کر جائے گی۔ سمپل سی بات ہے، بلی پال لو۔ کیا کرتے ہیں؟ بلی پالتے ہیں، اور بلی کیا ہے، سارے چوہوں کو پکڑ لے گی کیا؟ نہیں پکڑے گی، میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بھاگ جاتے، بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں، ان سے ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا کرو۔ ہاں، محلے میں، ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے، وہ میاؤں میاؤں کرتا رہے گا، یہ چوہے بھاگتے رہے۔ ہاں، ان سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ عزیزان گرامی، منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی۔ اس کے بعد اس بارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے، اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا، وہ پورا واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہاں پر بھی آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے، ارے اس پر تو بینڈ ہے۔ بنی اسرائیل میں بینڈ نہیں تھا، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ پچھلے 2 سال کی پہلے کی بات ہے، مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں گائے پر تو بند ہے نا، ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا، وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے، ان کے زمانے میں، اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا، اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے، جاؤ ایک گائے ذبح کرو۔ اور وہ گائے بھی کیسی، جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو، نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو، وہ اپنے آپ سے پلی ہو، اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی ہو، بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہو۔ ایسی گائے کہاں ملے گی؟ بنی اسرائیل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائے، وہ بھی بڑی قیمت میں۔ کتنی قیمت؟ گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر ایسی گائے لے کے آئے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے،
اس گائے کو ذبح کر کے اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کو مارا گیا, وہ زندہ ہو گیا, اور اس نے بتایا مجھے کس نے قتل کیا, میرے چچیرے بھائی نے مجھے مارا مال کی لالچ میں, اور وہ زندہ ہوا, بتایا اپنے قاتل کو اور پھر مر گیا. بس اتنا کام تھا. یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے اسی کا ذکر اس پارے میں آیا, جس کی وجہ سے اس سورے کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے. سورہ بقرہ.